السلام علیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ سورہ الصفات کی 180 نمبر کی آیت ہے، 180۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کیا فرما رہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ سمجھا؟ سورہ الصفات 180 نمبر کی آیت۔ اللہ کیا فرما رہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ کیا لوگ بیان کر رہے ہیں؟ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، ہے نا؟ تو یہ لوگ بول رہے ہیں، سب مدرسہ عالم مفتی، ترجمہ ہی غلط کیا گیا ہے قرآن کا، سمجھا؟ اللہ جب یہ لوگ بولتے ہیں گمراہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پاک کہاں رہ گیا؟ اللہ کی صفت پاک کہاں ہے؟ تو گمراہ کرنے والے کو کوئی بھی اچھا نہیں بولتا ہے۔ بھائی کوئی گمراہ کرے تو کیا اس کو اچھا بولتے ہیں؟ بولے تو گمراہ کر رہا ہے، صحیح ہے آدمی نہیں ہے نا، یہی بولتے ہیں نا، گمراہ یعنی راہ سے بھٹکانا، راستے سے بھٹکانا، سمجھا؟ تو وہ لوگ بولتے ہیں اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اب کیا بولیں گے؟ ترجمہ ہی غلط کر دیا گیا قرآن میں، سارے ترجمے غلط ہیں۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، رہنے دیتا ہے، سمجھا؟ اللہ اس نے گمراہی اختیار کی، سورہ بقرہ آیت 16، ان لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، سمجھا؟ سوچیے آپ، سورہ بقرہ دیکھیے آپ، تو لوگوں دنیا امتحان کا ہے، امتحان میں اللہ نے چھوڑ دیا، جو چاہے نیک عمل کرے، جو چاہے برا عمل کرے، جو کرے گا بھرے گا، سمجھا؟ تو ان لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو اللہ کہاں گمراہ کیا؟ سمجھا؟ اللہ گمراہ کسی کو نہیں کرتا، سمجھا؟ خالی یہ لوگ منہ سے بولتے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، تو پاک ہے بولتے ہیں یہاں، اور پھر وہاں بولتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ سوچیے آپ کتنی بھاری بات ہے یہ، قرآن میں سارے ترجمے غلط، سمجھ رہے ہیں؟ کعبے میں دیکھیے آپ، تراویح آنے والی ہے رمضان انشاءاللہ، لکھا رہتا نیچے انگلش میں، یہ آیت جب آئے گی سورہ بقرہ کی 26، یہی آیت پکڑ کے بتاتے دیکھو اللہ گمراہ کرتا ہے، قرآن گمراہ کرتا ہے، قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، دونوں بات غلط، نہ قرآن سے گمراہ ہوتے نہ اللہ گمراہ کرتا، سب شیطانی باتیں، سمجھا؟ تراویح آئے گی دیکھنا کعبے میں، پہلے ہی دن آئے گی سورہ بقرہ، پہلی تراویح رمضان کے ایک دن پہلے شروع ہوتی نا تراویح، دیکھنا آپ لوگ موبائل پہ لائیو، لیو اسٹے لکھ کے آتا ہے۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ چھوڑ دیتا اس کو گمراہی میں، گمراہ کرتا نہیں لکھتے کعبے میں، سمجھا؟ یہ جتنے ترجمہ کرے نا، کس نے کیا کیا معلوم ہے، ایک نے کیا تو اس کا دیکھا دیکھی سبھی کرتے آ رہے، اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، سمجھا؟ گمراہ کرنا اللہ کا کام نہیں ہے۔ سورہ لیل میں بھی بولا اللہ نے، ہمارا کام ہے راہ بتانا، ہمارا کام ہے راستہ بتانا، راہ بتانا، گمراہ کرنا اللہ کا کریکٹر ہی نہیں ہے۔ صفاتی نام اللہ کے دیکھ لیجیے آپ، کریکٹر کے نام ہے نا اللہ کے، دیکھ لیجیے 99 نام ہے، اس میں کہیں ہے یہ کریکٹر گمراہ کرنا؟ ہدایت ہے، ہادی ہے بلکہ۔ تو آپ لوگ کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، بس منہ سے بول رہے، اس کے معنی مطلب ہی نہیں معلوم، اس کا مطلب اللہ پاک ہے ہر نقص عیب سے، اللہ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، سمجھا؟ ایسا پاک ہے اللہ۔ گمراہ کرنے والے کو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کو کوئی اگر آپ پوچھے کسی سے کہ بھائی یہ راستہ کہاں جاتا ہے اسٹیشن کا، اگر وہ راستہ رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے، اگر اس نے بتا دیا لیفٹ سائڈ، تو آپ کو گمراہ کیا نا، تو آپ ویسے آدمی کو کیا بولو گے؟ اچھا آدمی بولو گے؟ بولیں گے تو گمراہ کر رہا ہے، بیکار آدمی، پاک ہے بولنا بھی پھر کیا ہے مطلب رکھتا ہے، سمجھا؟ سوچیے آپ، ایک غیر مسلم لنڈن میں بیٹھ کے ایمان لایا ہے، اس کا نام ہے عبد الرحیم گرین، یوٹیوب پہ مار کے دیکھ لو، وہ قرآن پڑھ کے ہدایت اس کو ملی،
وہ بھی جب بیان کرتا ہے اس کے لیکچر ہے ویڈیو دیکھیے آپ. whomsoever Allah leave astray none can guide. دیکھیے آپ, میں دیکھا ہوں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں. Whomsoever Allah guides, no one can misguide. But whomsoever Allah leaves to go astray, no one can guide. وہ ایسا نہیں بولتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے, وہی بولتا ہے جو سعودی میں لکھ کے آ رہا ہے, وہی وہ عبد الرحیم گرین بردر, یوٹیوب پہ مارو عبد الرحیم گرین بردر, اس کے لیکچر سنو. پہلے ہی وہ سب آیتیں پڑھتا ہے تو بولتا ہے اس کا ترجمہ انگلش میں, اللہ جس سے گمراہی میں چھوڑ دے, رہنے دے, اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ گمراہی میں رہنے دے, چھوڑ دے, یہ ترجمہ کرنا چاہیے تھا قرآن میں, تب گڑبڑ کر کے عوام بولے اللہ ہدایت بھی دیتا, اللہ گمراہ بھی کرتا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب بھی اور قرآن گمراہ بھی کرتی. توبہ توبہ, استغفر اللہ, اللہ کی پناہ. شیطانی باتیں, ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی, ہدایت کہاں سے ملے گی, سمجھے آپ. پہلے تو گڑبڑ والی سب حدیث سے پڑھنا, کباڑ بھر کے حدیث سے پڑھتے, سمجھ کے پڑھتے حدیث کو, قرآن کو صرف رٹتے عربی میں. مدرسوں کا سیلیبس ہی رونگ ہے, میں بولتا ہوں نا. 300 پارہ حافظ قرآن ہے, کئی حافظ قرآن سے میں بات کیا, آپ بھی بات کر لو حافظ قرآن. ایک دو آیت پڑھ کے بولنا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. 300 پارہ عربی میں اس کو آتا ہے, بھائی ہاٹ ہے, تراویح پڑھا تھا. پوچھو اس کو, بولے معلوم نہیں کیا ہے. کوئی آیت پڑھ کے آپ سنو, پوچھو اس کو, میں نے پوچھا ہوں تو یہ معلوم, خالی رٹا لگا ہے عربی 300 پارہ. ارے ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بھی پڑھاؤ نا, یا اس کو بولو کہ گھر پہ سالوں سال پڑھتے رہے, تو پورا معلومات, زبردست معلومات ہو جائے گی عربی کے ساتھ اللہ کیا بول رہا ہے. خالی عربی پڑھ رہے ہو, معلوم کچھ نہیں, تو پھر آپ کو پڑھ کے بھی فائدہ کیا, زیرو ہے نا, جب معلوم ہی نہیں. ایک نہیں پڑھا آدمی بھی کچھ نہیں معلوم اس کو قرآن, جو نہیں پڑھا اس کو بھی کچھ نہیں معلوم. آپ 300 پارہ عربی میں پڑھے, آپ کو بھی کچھ نہیں معلوم, تو فائدہ کیا ہوا آپ کا پڑھ کے, سمجھے آپ. مدرسوں کا سیلیبس ہی رونگ ہے. انگلش میں دیکھو کیسا پڑھاتے, بچپن سے ہی سمجھاتے, دس از بال, یہ بال ہے, دس از کیٹ, یہ بلی ہے, ترجمہ سکھاتے ہیں, سمجھے آپ. صحیح تعلیم. یہاں تو اللہ کیا بول رہا ہے کہ خالی رٹا لگا, اور حدیث بروبر سمجھا کے پڑھا. مدرسوں میں حدیث پڑھو, گمراہ نہیں ہوئیں گے. قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جائے گے. سوچو آپ, حدیث بھی تو نبی کی جو آئی ہے حدیث تو عربی میں تھی نا, نبی کی حدیث عربی میں تھی, اس کو برابر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں, اور قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے. حدیث پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہوئیں گے. حدیث بھی تو ٹرانسلیٹ کی ہے نا, جیسے قرآن ترجمہ کیا گیا, حدیث کا بھی ترجمہ کیا. تو حدیث پڑھے تو گمراہ نہیں ہوئیں گے, قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. سمجھا, بہت بڑی سازش. سمجھا, سازش ہی ہے کہ یہاں سمجھ کے پڑھو, جس میں ملاوٹ ہے, سب جھوٹ کفر سب بھرا ہوا ہے حدیثوں میں قرآن کے خلاف. اس کو سمجھ کے پڑھو تاکہ تمہارے عقیدے ویسے بڑھ جائیں. یہ سب سازش ہوئی ہے, آج نہیں ہوئی, 1000 سال ہو گیا ہے, 1100 جب سے سب کتابیں حدیث کی لکھی گئی نا, تبھی سے گڑبڑ شروع ہوئی. سمجھا آپ. کیسا نبی نے بولے 3 زمانہ بہترین, میرا ثابت آوے, خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سمجھا. تو وہاں کوئی حدیث کی کتاب ہی نہیں سوائے قرآن کے, اسی لیے سب ایک تھے, ایک ہی سوچ, ایک ہی عقیدہ. یہ جب حدیثیں لکھی گئی, حدیثوں کی کتاب سب سازش کے طور پہ لکھی گئی ہے, کیونکہ قرآن میں ملاوٹ تو کر نہیں سکتے. اللہ حفاظت لے رہا ہے, اس کی ذمہ داری اللہ لے لیا, حفاظت رہے گی قیامت تک, آج تک حفاظت. یہ لوگ نے سازش کر کے چال بازی, بولے قرآن میں تو نہیں کر سکتے, تو آیت اٹھاؤ دوسری کتاب میں رکھو, 10 20 50 آیت یہاں سے لے کے رکھو, اور اس میں پھر خوب گڑھ, تفسیر, حدیث, شان نزول, اتنی بڑی بڑی بک, ایک نہیں. سوچو تو دماغ خراب ہو جائے. کئی والیوم, ابھی تو کوئی بتایا میرے کو کہ بخاری کی 9 جلد ہو گئی, 9 والیوم, 1 2 3 9. سوچو آپ, 1 2 3 اتنی ہو. ترمذی کی 3 جلد, مسلم کی 2 3 جلد, ابو داؤد, تو باڑ بھر گئی. یہ سب سازش ہوئی نا بھائی. سمجھا. سب وہ پڑھ رہے سمجھ کے, وہ آج تک میں نے نہیں سنا, آپ بھی نہیں سنیں گے بھائی حدیث مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. کبھی سنے آپ نے کہ حدیثوں کی کتاب مت پڑھو, حدیثوں مت پڑھو, گمراہ ہو جائے گے, بھٹک جائیں گے, تو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا حدیث, ہر کوئی نہیں ایسا سنے, کبھی نہیں سنے. کیونکہ سازش کرنے والے نے ادھر لگا دیا ہے, ادھر ایسا بولیں گے تو جائے گا نہیں کوئی حدیث کے بعد.
تو حدیث کے بعد بلانے کے لیے سب حدیث حدیث حدیث. میں پوچھا عالم مفتی سے آپ لوگ مدرسے میں کرتے کیا ہے؟ میں پوچھا عالم مفتیوں سے آپ لوگ مدرسے میں کتنے سال کیا کرتے؟ بولے 3 سال حفظ کرانے میں 2 سال لگ جاتا ہے حافظ قرآن، پھر وہ عالم پھر مفتی. اور اتنے سال کرتے کیا؟ بولے 6 7 8 سال 9 سال آپ پڑھتے. بولے وہ حدیث ہی پڑھتے نا، 300 پارہ ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا مدرسے میں. بولا میرے کو 300 پارہ رٹایا جاتا ہے تراویح پڑھانے کے، باقی 300 پارہ معنی سے نہیں پڑھایا جاتا. اور پڑھایا عالم مفتی، مفتی فتوا دے رہا ہے، فتوا دینے والوں کو مفتی بولتے ہیں. اور اللہ فتوا دے رہا ہے قرآن میں، وہ فتوے کی کسی کو فکر ہی نہیں. اللہ تو دے چکا ہے فتوا، ورڈکٹ، اللہ کے فتوا ورڈکٹ انگلش میں، تو اللہ دے چکا ہے. اللہ کا فتوا لو نا. یہ لوگ انسانوں کا فتوا لے رہے ہیں، انسان اللہ کا فتوا لو قرآن میں ہے. سمجھا؟ تو اللہ پاک ہے بول کے اللہ گمراہ کرتا، نعوذ باللہ. قرآن گمراہ کرتی ہے، سب شیطانی باتیں ہیں، قرآن سے روکنے کی سازش. قرآن نہیں سمجھو گے، 17 علوم 14 اصول کا ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، عالم مفتی سمجھ سکتے. سمجھو تو عالم کو ساتھ میں لے کے سمجھو، یہ بھی ایک چال بھائی، تاکہ عالم کا دماغ آپ کے اندر بھر دے گا، عالم کی سوچ فیت بلیف آپ کے اندر ڈال دے. ارے خود پڑھو، کائی کی کس کو آئی آسمان سے آپ کے پاس، آپ خود پڑھو نا. میسج لیٹر اللہ کا پیغام عقل دیا ہے. اور انگریز لوگ قرآن پڑھ کے ایمان لا رہے، یورپ میں کیا پڑھ کے لا رہے؟ ایمان لا رہے قرآن پڑھ کے. یہ حدیث کی کتاب نہیں پڑھتے وہ لوگ، یہاں کے پوچھو. قرآن پڑھ کے ایمان لاتے. کیا بخاری پڑھ کے ایمان لا رہے کیا لوگ؟ پوچھو آپ، جاؤ دیکھو آج بھی قرآن پڑھتے. بولے قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھو، اس سے پڑھ کے ایمان لا رہے. یہاں مسلمانوں کو بولے نہیں قرآن تم نہیں. وہ لوگ انگریز لوگ بہت شان ہے، کچھ نہیں پڑھتے، صرف قرآن پڑھتے پھر سمجھتے. بعد میں پھر وہ کوئی فرقے والا پکڑ لیتا ان کو، لے پھر یہ بھی پڑھو بخاری. یہ سب چال بازی چلتی ہے، وہ معلوم ہے نا. بیچارے پڑھتے قرآن، ایمان لے کے آتے، اور وہ اپنے اس پہ چلتے جب تک صحیح ہے. لیکن کوئی فرقے والا پکڑ لیا، لڈو پکڑ لیا، تو وہ انگریز کو گھماتے ہیں. لیکن ہوشیار آدمی نہیں گھومتا، نہیں تو کوئی گھوم بھی جاتا. عربی آیت پڑھ کے ڈرا دیتے نا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسا بولے تو آدمی ڈر جاتا. ارے بولے بہت بڑا ماہر جانکار عربی کا، قرآن کا جانکار. ارے سب دیتے دھوکہ تھی. جو آیت چلا کے پڑھتے آدمی ٹھنڈا ہو جاتا. پبلک آڈینس جو بیٹھی رہتی نا سب ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ارے بولے بہت جانکار ہے. اصلی سنا کے پھر اصلی تھوڑا دے کے پھر دے وہ ملاوٹ کرتا ہے. تو آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ پڑھے نہیں، سمجھا؟ پڑھیے، سب سازش ہے لوگ. سمجھے آپ؟ بہت بڑی سازش ہے. قرآن پڑھیے، ترجمے سے ٹرانسلیشن سے اللہ کا میسج کی قدر کریے. پیغام اللہ کا میسج گھر میں آیا ہے، ہدایت آ چکی ہے. سورہ نجم آیت 23، ہدایت آ چکی ہے. اللہ بول رہا ہے آ چکی ہے. دیکھ لو آپ سورہ نجم آیت 23. اور یہ ہدایت کی کتاب ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 11. سمجھا؟ میں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ پاک ہے بولتے، اور پھر بولتے غلط کام جتنے ہو رہے نا، بولے اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے مرضی سے ہو رہا ہے. یہ شیطانی باتیں سنو آپ. بولے جتنے غلط کام ہو رہے نا، زنا، ریپ، چوری، ڈاکہ، لون لینا، ہڑپ کرنا، جو بھی انسان غلط کام کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. باذن اللہ، باذن اللہ عربی ورڈ اٹھا کے اس سے کھیلتے. جادو سے بولے نہیں ہوتا نفع نقصان. عالم مفتی جب بیٹھ کے بحث ہوتی ہے تو بولتے نہیں ہوتا جادو سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اثر ڈالتا ہے. اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ عالم مفتی کا بیان ہے. آپ پوچھ کے دیکھ لو، میں تو پوچھتے رہتا ہوں نا، عالم مفتی عالم. سمجھ میں آیا کہ عالم مفتی عوام کو گول گول گھما رہے. ہر فرقے کے عالم مفتی اپنے عوام، بریلی تو عالم مفتی اپنے عوام کو، دیوبندی عالم مفتی تو اپنے عوام کو، اور اہل حدیث سے تو وہ اپنے عوام کو خوب چکر ہوئی میں گھما رہے. سمجھ؟ بولے غلط کام نعوذ باللہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے. جادو نہیں ہوتا ہے. میرے کو بولتے نہیں ہوتا، دوسرے کو تو بولتے ہوتا ہے. جب میں بحث کرتا ہوں، آیت دکھاتا ہوں، یہ وہ بھائی کدھر ہو رہا ہے، کون استعمال کر رہا ہے، کون یوٹیلائز کر رہا ہے ورلڈ میں، کنٹری استعمال کرنا چاہیے نا. ایک جاہلوں میں گھوم رہا ہے، جاہل ان پڑھ، عقل کو رکھ دیے دوسرے کے پاس. اور ارے بھائی ورلڈ کے انٹیلیجنس لوگ استعمال کرتے ہیں کنٹریاں جادو سے کام کرو. اگر ہے دنیا میں تو کرتا ہے نا آدمی کام. میزائلیں کیوں مارتا ہے، بم، راکٹ، یہ وہ تلاش کرو، مارو اس کو.
اس کو مرڈر کرو, اس کو مارو, اس کو MLA MP دے رہا دوسرے MLA MP کو, شوٹ کرو, سپاری دے رہا, پیسہ دے رہا, گولی سے مار دو اس کو, مار دو. یہ جادو غائب ہو گیا ہے کیا مارکیٹ سے؟ جاہل ہو, سمجھے آپ, جادو اردو سے کام نہیں ہوتا. جس کو جادو بولا گیا وہ دیکھ لو اسٹیج پہ, ادھر ادھر یوٹیوب پہ, میجک انگلش میں بولتے ہیں, اردو میں جادو, وہ دکھاتا ہے ٹرک ہاتھ کی صفائی. موسیٰ کے سامنے آئے نا, موسیٰ کو کیوں نہیں کر دیا جادو؟ اگر جادو سے کام ہوتا, تم لوگ تو بول رہے تم پہ جادو ہو گیا, تمہارے کو جادو کر دیا, اس کو تو جادوگر ماہر تھے نا, موسیٰ پہ کر دینا چاہیے. نہیں کر پا, ہے نہیں ایسا جادو کہ کسی کو کچھ پاگل کر دے, بے ہوش کر دے, خون کی الٹی کر دے, جلاب کر دے. کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کو بیماری دے دے جادو سے؟ نہیں. پاگل کر دے جادو سے, ہے کیا ایسا؟ کر دو نا. اتنے بڑے بڑے لوگ کو امریکہ ڈھونڈ رہا ہے, کر دو جادو ہے تو. میزائل اتنا مہنگے مہنگے بنا کے ڈرون سے حملے کیوں کریں؟ کر دو جادو اگر ہے. جادو ہے ہی نہیں, جادو ہاتھ کی صفائی. رسی لاٹھی لائے موسیٰ کے سامنے, عقل نہیں ہے, انسٹرومنٹ رسی لاٹھی ٹرک کر کے ڈال دیا, سمجھا؟ ٹرک اچھلنے لگی, یہ رینگنے لگی, مطلب ایسا ٹرک کر کے لاتے, اسے پھینکتے تو ربر جو ہے ٹرن ہوتا ہے, یوں دوڑتا ہے, اس کو جادو بولا گیا ہے. یہاں بھی دیکھ لو آپ یوٹیوب پہ, اس کو جادو. ایسا تھوڑی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ پہ کر دیا جاؤ. ارے بھائی, گولی, اسباب, کچھ سامان چاہیے تو آپ کو گولی مار دوں, چاقو مار دوں, ہے نا بھائی, گولی مار دوں, یا لکڑی سے سر پھوڑ دوں, یا سلیا سے سر پھوڑ دوں, پائپ سے پتھر مار دوں, ہے نا. تم لوگ کا ذہن کیسا بنا ہے؟ ہنستے تو بولتے نہیں ہوتا جادو, لیکن اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اذن اللہ, باذن اللہ سے کھیلتے, سمجھا؟ ارے بھائی, اللہ کی مرضی سے نفع نقصان ہوتا ہے, وہ بولنا چاہ رہا اللہ. جادو سے نفع نقصان نہیں ہوتا, مگر اللہ کی سے ہوتا ہے نفع نقصان. یہ باذن اللہ کا مطلب یہ ہے, عقل استعمال کرو. جادوگر سے جادو نہیں ہوتا بولتے, اللہ سے ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ, بڑا گناہ کر تو اللہ کو ٹھہرا رہے آپ, اور پھر بولتے سبحان اللہ, اللہ پاک. ارے غلط کام میں اللہ شریک ہے, جادو سے کام نہیں ہو رہا ہے, اللہ اس کو سکسیس کرتا ہے. آپ کا بولنے کا تو مطلب یہی ہے باذن اللہ, کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کیوں بولتے سبحان اللہ, اللہ پاک. اللہ پہ ہی نعوذ باللہ داغ ڈال دیے, اور اللہ کو مجرم کے کٹڑے میں کھڑا کر دیے کہ اللہ کیا بولتے جادو میں آتا ڈالا. ارے جادو سے نفع نقصان ہی نہیں ہوتا ہے بھائی. لے کے گئے نا, کتنے لوگ آئے نہیں آج تک, 10 لاکھ دیں گے, آ جاؤ, ہاں کپڑا دو, بال دو, یہ دو, بنیان دو, لے کے گئے, گئے. اہل حدیث حضرات آئے تھے, جادو نہیں مانتے. ہمارے استاد کے پاس جادو نہیں مانتے. ارے ہوتا ہے تو کرو, لو 10 لاکھ انعام بھی دیں گے. او بھائی, لاؤ بنیان, لاؤ بال, یہ وہ سب لے کے گئے, آج تک پتہ ہی نہیں, غائب اہل حدیث. کیونکہ ہوتا نہیں نا, ہوتا تو پھر بھائی بولو کہ میرے کو مارو, خون نکالو چاقو مار کے, تو چاقو لے مار دو, 10 لاکھ لے لو. چاقو سے ہوتا ہے, بندوق کی گولی سے ہوتا ہے. اسباب, جادو کیا پھونکنے سے کام ہوتا ہے کیا؟ پڑھنے سے کام ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کے تو کچھ کام نہیں ہوتا ہے. تالا نہیں کھلتا, مشین صحیح نہیں ہوتی, اسکوٹر, فریج, پنکھا, قرآن پڑھ کے پھونک ہوتا ہے کیا؟ جادو اگر پھونک دیا تو ہوتا ہے, تو پھر ہوتا ہے تو استعمال کہاں ہو رہا ہے ورلڈ؟ ارے بھائی سمجھو, ابھی بھی نہیں سمجھے آپ لوگ. عوام خود تو گمراہ ہے ہی, عالم مفتی سب, اور عوام کو بھی گمراہ کر رہا ہے, سمجھے آپ؟ سوچیے آپ, اللہ پاک ہے تو اللہ پاک کی جو بھی خیر شر, اس سے بھی کھیل رہے. خیر شر کا کیا مطلب ہے؟ سورہ انبیاء کھول کے دیکھو 35 نمبر. خیر مطلب بھلائی جو تم کو پہنچتی ہے, سورہ انبیاء 35 کھول کے دیکھو. خیر شر, شر بھی اللہ کی طرف سے, خیر بھی. ارے تو شر کا مطلب سمجھو نا آپ, تکلیف, مصیبتیں جو آتی ہے, جو اللہ کی طرف سے آتی ہے, جیسے گر گئے, پھوٹ گیا, ٹھوکر لگ گئی, بیمار ہو گئے, کوئی بیماری آ گئی, سمجھا؟ اس کو بول رہا ہے جو تکلیف, شر یعنی تکلیف پہنچتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے. اب سمجھے؟ زنا, چوری, ڈاکہ, یہ غلط کام, یہ شر کی بات نہیں ہے. تم لوگ تو یہ شر بول رہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. آپ لوگ کدھر ہو؟ اب گمراہ ہو گئے آپ بھی, اور عوام کو بھی گمراہ, سمجھا آپ؟ خیر مطلب بھلائی جو پہنچتی ہے, فائدہ, پروفٹ, بزنس میں, کھیتی میں, کاروبار میں, جو تندرستی ہے, تو یہ خیر. اور شر مصیبت آئی, تکلیف آئی, بزنس لاس, گر گئے, پڑ گئے, پھوٹ گیا, بیمار ہو گئے, یہ اللہ کی طرف سے. اب سمجھے خیر شر کا مطلب یہ؟ پڑھتے رہو, سنتے رہو الٹ پلٹ, تو پھر ہدایت کہاں سے ملے؟ ہدایت کی اب قرآن ہے, سمجھے آپ؟ سوچیے آپ.
شر بولے، شر کا مطلب یہ لے رہے لوگ. ارے وہ شر اللہ کی طرف سے تھوڑی ہو، تو شیطان کی طرف سے، چوری زنا ڈاکہ، یہ تو شیطان وہ ڈالتا ہے انسانوں کے وسوسہ خیالات ڈالتا ہے تو انسان غلط کام کرتا ہے، یہ شیطان ہے. خیر شر کا مطلب ہی آج تک نہیں معلوم پڑا آپ کو کہ اللہ کا کیا کیریکٹر ہے، اللہ کے لیے کیا. غلط کام بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اسی لیے تو بہت لوگ سمجھ میں نہیں آتا ان کو اسلام کیا ہے، کیونکہ آپ لوگ نے سب بول گھمایا. سمجھا؟ قرآن پڑھیے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اچھا یاد آ گیا، اچھا ہو گیا، اللہ نے دماغ میں ڈال دیا. سورہ بقرہ آیت 169 169 کھول کے دیکھو. شیطان بری بات کا حکم دیتا ہے اور فحشات کا حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے شیطان کہ تم اللہ کے بارے میں بھی ایسی بات کرو. یہ ہے اصل بات جو آپ لوگ پیروی کر رہے ہیں نا، شیطانی باتوں پہ آپ چل رہے ہو. سورہ بقرہ کتنی اہم آیت ہے. اچھا ہو گیا یاد آ گیا، نہیں تو بھول گیا تھا. سورہ بقرہ 169 شیطان بری بات کا اور فحشات کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی تم ایسی بات کرو کہ اللہ بری بات کا حکم دیتا ہے اور فحشات کا اللہ حکم دیتا ہے. آپ بولتے ہو یہ سب برا بات جو ہو رہی ہے برے، تو اللہ کے آپ بولتے ہو اس شیطانی بات پہ آپ چل رہے. سمجھا؟ غور کریے، سب باتیں بتا دیا میں. نماز روزہ حج کر رہے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پھر شرک، اللہ کی بات کو، اللہ کی صفت کو، اللہ کا کیریکٹر کو آپ رد کر رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ سیدھا جہنم ہے. خبر بھی نہ ہو، اللہ بولا نا تم کو خبر بھی نہ ہو کہ تمہارا ایمان نکل چکا ہے. سمجھا؟ پڑھیے ترجمہ قرآن دوسری کتاب سے پھر ملاوٹ کر کے، قرآن اور دوسری سب ملاوٹ کر کے پڑھ رہے، اس لیے ہدایت نہیں ملی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.